اسد عمر صاحب تو بڑا یقین دلا رہے تھے 1.5 سال کا ٹائم دے دیں آئی سی یو سے نکال کے ہم نے معیشت کو وارڈ میں منتقل کر دیا ہے، تو 1.5 سال تک معیشت پہ حکومت کو ٹائم دینے کو دونوں اپوزیشن جماعتیں تیار ہیں، کیونکہ وہ لوگ صرف اور صرف آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ آپ لوگ اس نہج پر چھوڑ کر گئے ملک کو۔ میں تو تھیوریٹیکل گفتگو نہیں کروں گا، ایک منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے گجرانوالہ شہر کا میں نمائندہ ہوں۔ یہاں صرف ایک موضوع ہے اور وہ ہے مہنگائی، اور پہلے ہم نے سنا تھا کمر توڑ مہنگائی، اس دفعہ گردن توڑ مہنگائی ہو رہی ہے، اور عوام بل بلاتے ہوئے خاص طور پہ جو اشیاء خورد و نوش، دوائیاں، اور جس طرح گیس اور بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں، ہم ایک عجیب صورتحال میں دوچار ہیں۔ ہمارے پاس جو ہمارے بھائی اور بہنیں آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، وہ ہمیں وہ چوائسز کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم اپنے بچوں کی فیس دیں یا ہم اپنا گیس کا بل دیں، ہم اپنا کھانا پورا کریں یا میں اپنی بیٹی کو کالج بھجواؤں۔ تو اس قسم کی تکلیف دہ صورتحال ہے جو سراسر اس حکومت کی انتہائی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ نیا پاکستان وہ لوگ بنا رہے ہیں جو پشاور کی میٹرو بھی بنا رہے ہیں، جو کہ ناقص منصوبہ بندی، جلد بازی، اوور بجٹ اور آندھی آنے کے اوپر ہم سب نے کل اس کی چھت کے ٹکڑے اڑتے ہوئے پشاور شہر میں دیکھے ہیں۔ تو یہی حالت معیشت کی ہے، اور انہوں نے 4 میجر غلطیاں کی ہیں جی اس دور میں۔ پہلا ان کا جو ڈیزاسٹر تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس یہ فوراً نہیں گئے، اور جو ان کی مجرمانہ بے عملی تھی آئی ایم ایف تک نہ جانے میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو نوکری کے بغیر چاکری کرنی پڑی، کہ جو کام آئی ایم ایف نے کہنے تھے وہ انہیں خود کرنے پڑے، کہ 125% گیس بڑھانی پڑی، 25% بجلی بڑھانی پڑی، روپی کو انہوں نے 20% ڈی ویلیو کیا، حالانکہ آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 6.5 سے اٹھا کے پہلے 10.25 کیا، اب وہ 11.25 کر دیا ہے۔ تو اصل میں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ان کی پالیسی ڈیسیجن سے اس کے ریزلٹس کیا ہیں۔ ریزلٹ یہ آیا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایکسپورٹس بڑھیں گی، ایکسپورٹس ابھی مارچ ختم ہوا، اس کے نمبرز آنے والے ہیں، 1% سے بھی کم بڑھی ہیں اس مالی سال میں، تو وہاں تو کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہو گیا اس حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حکومت کو یہ کہنا کہ یہ وقت نہیں ملا، انہوں نے جن کی جتنی محدود سوچ تھی، چوہے صاحب نے تو بڑی کھل کر ایک وہ مثال دے دی کہ دماغوں کا سائز کیا ہے، لیکن انہوں نے 2 منی بجٹ یہ لے کر آئے ستمبر میں اور جنوری میں، اور یہ دونوں بجٹ جو ہیں وہ منہ کے بل گرے ہیں زمین کے اوپر آ کے، کیونکہ ہر جگہ سے گروتھ ریٹ وہ ہو گیا ہے جو مہنگائی کا ریٹ ہونا چاہیے تھا، کہ مہنگائی کم، آپ نے خود درست کہا کہ 3.9% مہنگائی تھی، اب اگر 9.4% ہے تو حکومت کو ذمہ داری یہ اٹھانی پڑے گی۔ دوسری بات کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ گھٹ کے آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور آپ نے درست کہا کہ ورلڈ بینک نے تو کہا ہے کہ اگلے سال 2.7 ہے۔ تو ہم جو ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ ملک میں روزگار نیا پیدا نہیں ہوگا، جس قسم کے انہوں نے ترقیاتی اخراجات کٹ کیے ہیں صوبوں میں اور وفاق میں، تو جو لوگ جن کے پاس روزگار تھا وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے کوئی امید نہیں ہے، جو جتنی بھی رپورٹس معیشت کے حوالے سے ہیں، چلیں آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی دیکھ لیں، ورلڈ بینک کی دیکھ لیں، یہاں اپنے اداروں کی دیکھ لیں، اسٹیٹسٹکس بیورو جو کہتا ہے، فتیانہ صاحب، جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، بہت الارمنگ سچویشن بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ عوام کو جو ہیں وہ ہوپ دے رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، چلیں امید بھی اچھی بات ہے، لیکن نظر آتے چیزیں ہونی بھی چاہیے۔